اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین انشاءاللہ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پر روشنی ڈالیں گے۔ اس پروگرام کا نام ہے قرآن میں صفات پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس پروگرام میں ہمارا ساتھ دینے کے لیے اس وقت چینل وین کے اسٹوڈیو میں موجود ہیں عالی جناب مولانا سید عابد رضا صاحب قبلہ۔ تو آئیے سب سے پہلے ان سے ملاقات کرتے ہیں۔ السلام علیکم مولانا صاحب۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ بس دعائیں آپ کی الحمدللہ۔ مولانا صاحب، امام حسین علیہ السلام کا غم ہم سب مناتے ہیں، اور اکثر ہم لوگ اس بات پہ بھی زور دیتے ہیں کہ رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بے پناہ محبت کرتے تھے، اور اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت اور وفات کا بھی دن ہے، اور یہ دن ہم لوگوں کے لیے بہت غم کا دن ہوتا ہے، اور کئی چیزیں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم لوگ جانتے ہیں، اور بہت ساری چیزیں ہم لوگ نہیں بھی جانتے۔ تو امید کرتے ہیں کہ یہ پروگرام میں ہم لوگ کافی کچھ جاننے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلا سوال میں یہ جاننا چاہوں گا کہ قرآن مجید میں ان صفاتوں کے بارے میں بتائیے جو قرآن نے رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان فرمایا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین ابی القاسم محمد وعلی آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد۔ جی دیکھیں، آپ کا سوال جو ہے وہ بہت اچھا سوال ہے، اور یقیناً ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات سے آشنا بھی ہیں اور جانتے بھی ہیں کہ بہت سے صفات کے آپ مالک تھے۔ بہت ساری خوبیاں ہیں جو ہم لوگ جانتے ہیں، لیکن قرآن میں کچھ خوبی ہوں گی جو بیان قرآن نے مختلف مقامات پر جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کچھ خوبیوں کا تذکرہ کیا ہے۔ شروع کرتے ہیں خوبی سے۔ سب سے پہلی خوبی اور صفت یہ تھی کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو دعوت دیتے تھے لوگوں کو اسلام کی طرف، وہ مدلل اور محکم دلیلوں کے ساتھ دیتے تھے۔ یعنی ایسا نہیں تھا کہ کسی کو زبردستی اسلام کی دعوت دی یا اسلام قبول کرنے میں مجبور کیا، ڈرا کر دھمکا کر، یا یہ بھی نہیں تھا کہ لالچ دے کر مثلا کسی کو اسلام قبول کیا۔ کوئی ایسا واقعہ نہیں ملتا ہے؟ نہیں، کبھی بھی اسلام ڈرا کر دھمکا کر یا لالچ کے ذریعے سے نہیں، بلکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبی یہ تھی کہ جب بھی اسلام کو کسی کے سامنے رکھا تو دلیلوں کے ساتھ رکھا، بے شک، اور کہا مدلل ہے، آپ آ کر اسے دیکھو، تحقیق کرو، تب اسے قبول کرنا۔ یہ جو صفت ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی، یہ قرآن مجید کے سورہ مبارک یوسف آیت نمبر 108۔ قرآن کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ کے رسول سے کہ رسول کہہ دو کہ یہ میرا راستہ ہے، اور میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، تمہیں دعوت دیتا ہوں۔ میں خود بھی پوری روشنی میں ہوں، یعنی آنکھ بند کر کے میں نے اسلام کو، اس راستے کو قبول نہیں کیا، اور وہ لوگ بھی جو میرے راستے پر چل رہے ہیں، میرا اتباع کر رہے ہیں، وہ بھی پوری روشنی میں ہیں۔ کسی طرح کے کوئی مطلب چھپی ہوئی چیز نہیں، چھپی ہوئی چیز نہیں، اندھیرے میں نہیں ہے۔ ہم نے اسلام کو سمجھا ہے، اور اسلام ہمارے لیے واضح ہے، لہٰذا ہم نے اسے قبول کیا ہے۔ آج بھی یہی کرنا چاہیے لوگوں کو؟ جی، آج بھی کرنا چاہیے، انشاءاللہ بات آگے جائے گی تو اس ایپیسوڈ میں ثابت کریں گے کہ متعدد مرتبہ، یعنی آپ دیکھیں، ابھی آپ نے سے غور کیا، فتح مکہ کے وقت جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کیا تو صفوان نامی شخص ہے، آگے کہتا ہے یا رسول اللہ مجھے 2 مہینے کی فرصت دیں، مہلت دیں، کہ میں چاہتا یہ ہوں کہ اسلام کے بارے میں تحقیق کروں، اور اگر اسلام مذہب حق ہوگا تو میں اس کو قبول کروں گا۔ اللہ کے رسول نے اسے جواب دیا، ملاحظہ کریں، اللہ کے رسول نے کہا 2 مہینے نہیں، جاؤ 1 سال تحقیق کرو، اور تحقیق کر کے دلیلوں سے سمجھ کر واضح طور پر اسلام کو قبول کرو۔ اس لیے کہ یہ حقیقت بھی، اگر کوئی انسان بغیر دلیل کے کسی کی زبردستی یا کسی کے ڈر سے کسی بات کو قبول کرتا ہے، تو جب وہ ڈر ختم ہو جاتا ہے تو پھر وہ چھوٹ جاتا ہے، پھر اپنے پہلے راستے کی طرف آ جاتا ہے۔ لہٰذا اللہ کے رسول نے کہا 2 مہینے نہیں، 1 سال تم تحقیق کرو، لیکن جب بھی قبول کرنا دلیلوں کے ساتھ سمجھ کر اسلام کو قبول کرنا۔ بالکل، بے شک۔ اچھا، تو میں یہ جاننا چاہوں گا، جیسا آپ نے ابھی کہا کہ جو ہے
ہمیشہ دلیلوں کے ساتھ دین حق کی دعوت دیا کرتے تھے. تو نمونے کے طور پر کچھ ایسے واقعات آپ بیان کرنا چاہیں گے؟ جی دیکھیں، واقعات تو بہت سارے ہیں جہاں رسول خدا صلی اللہ علیہ مطلب کوئی جواب ایسا جہاں پر جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہو. جی میں بھی خدمت کر دوں. بہت سے ایسے واقعات اور تاریخ نے بہت سے ایسے مناظر کو پیش کیا ہے. نمونے کے طور پر اپنے ناظرین کی خدمت میں ایک پیش کر کیے دیتے ہیں. آپ دیکھیں، ایک وقت رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے. ایک شخص آیا، اصحاب کا مجمع ہے. ایک شخص آ کہتا ہے، یا رسول اللہ، میں زنا کرنے کو پسند کرتا ہوں. اچھا. بھرے مجمع میں اللہ کے رسول کے سامنے اس قسم کی بات کھلے عام اعلان کر رہا ہے. کھلے عام اعلان کر رہا ہے. بعض اصحاب کو تو غصہ آ گیا. تاریخ نے لکھا ہے کہ بعض لوگوں نے قبضہ تلوار پہ ہاتھ لے گئے. یہ کیا بے ادبی ہے. اچھا، یہ دیکھا جاتا ہے کہ کئی جگہ پہ ایسا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی طرح کوئی غصہ نہیں آ رہا ہے، لیکن آس پاس کے لوگ ذرا سا جوش میں آ جاتے ہیں. جی بہت سے موقع پہ، خاص کر کے صلح حدیبیہ وغیرہ میں مناظر دیکھنے میں تلوار تک ہاتھ گیا. لیکن رسول خدا کا جو انداز تھا، آپ دیکھیں کتنا مدلل اور کتنا وہ ہے. اللہ کے رسول کہتے ہیں، ٹھیک ہے تم پسند کرتے ہو، میں اگر تم چاہو تو اس زنا کو حلال بنا دیتا ہوں. ٹھیک ہے. اچھا. لیکن یاد رکھو، جب حلال ہوگا تو ہر کوئی اس سے استفادہ کر سکتا ہے، ہر کوئی وہ کام انجام دے سکتا ہے. اور جب حلال ہو جائے گا، آج اگر تم کسی کے مثلاً جو ہے وہ محرم کے ساتھ حد کی حرمت کر رہے ہو، کسی کی ناموس کے ساتھ حد کی حرمت کر رہے ہو، تو اتنا یاد رکھنا کل کوئی تمہاری ناموس کے ساتھ بھی حد کی حرمت کرے گا. جبکہ اگر حلال ہو گیا ہے تو پھر سب کے لیے حلال ہے. اس کے اوپر ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کے لیے حلال ہوگا اس کے لیے نہیں. اگر تم چاہتے ہو کہ پسند ہے اور میں یہ ایسے حلال قرار دوں، تو اس بات کے لیے آمادہ ہو کہ آج اگر تم کسی ناموس کے ساتھ حد کی حرمت کر رہے ہو تو کل کوئی تمہارے ساتھ کرے گا. تاریخ کہتی ہے کہ چیخ اٹھا، نہیں یہ مجھے گوارا نہیں کہ کوئی میری ناموس کے ساتھ حد کی حرمت کرے. اللہ کے رسول نے کہا عقلی بات ہے کہ اگر آج تم کسی کے اوپر تجاوز کر رہے ہو، ظلم کر رہے ہو، تو کل کوئی تمہاری ناموس پہ کرے گا. اس کے بعد سمجھ میں آ گئی اور پھر کہنے لگا، یا رسول اللہ، زنا کو کبھی اس حوالے سے سوچا ہی نہیں تھا. جی. آج آپ کی بات سننے کے بعد یہ سمجھ میں آیا کہ اسلام نے اسے کیوں حرام قرار دیا ہے. اور اس کے بعد کہتا ہے کہ میری نگاہ میں اس سے بدتر کام کوئی ہے ہی نہیں. آپ نے محسوس کیا اللہ کے رسول چاہتے اتنا بڑا صاحب کا مجمع تھا، اٹھاؤ اسے باہر نکال دو، زدکوب کرو، بالکل غصہ ہوتے. لیکن اللہ کے رسول نہ ناراض ہوئے، نہ غصہ ہوئے، نہ مارا، نہ پیٹا. ایک مدلل جواب دیا کہ اگر تم ایسا کرتے ہو تو کوئی تمہارے ساتھ بھی کرے گا. اس کی سمجھ میں آپ کو برا نہیں لگنا چاہیے. تب آپ کو برا نہیں لگنا چاہیے. تو اس کی سمجھ میں یہ بات آ گئی. جب سمجھ میں آ گئی تو خود ہی اس نے قبول کر لیا کہ اب ایسے لگتا ہے کہ سب سے برا کام جو ہے وہ زنا کرنا. متعدد ایسے واقعات ہے زندگی میں رسول اللہ کے، کہ اللہ کے رسول نے بجائے غصہ، مار پیٹ، زور زبردستی کے دلیل دے کر سامنے والے کو قانع کیا اور اپنی بات اور اسلام کی بات کو پیش کیا. چلیے، آج بھی یہ چیزیں ہم لوگوں کو سیکھنا چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ یہ واقعہ تو چلیے آپ سن لیے، لیکن اس میں ایک سبق یہ تھا کہ جب بھی اگر کوئی اس طرح سے سوال کرے تو آپ کو غصہ نہیں ہونا ہے. آج یہ چیز بہت کامن ہو جاتی ہے کہ اگر آپ کو وہ سوال پسند نہیں آتا ہے تو آپ مطلب غصہ کرنے لگتے ہیں. تو یہ چیزیں ہم لوگ کو سیکھنا چاہیے. ایک اور چیز میں جاننا چاہوں گا کہ کیا ائمہ طاہرین علیہ السلام کی زندگی میں بھی اس طرح کے واقعات یا دیکھنے کو ملتے ہیں جہاں پر انہوں نے دلیل کے ساتھ کسی سوال کا جواب دیا ہو؟ جی دیکھیں، یہ سوال بھی جیسا کہ آپ نے کہا ایک اخلاقی پہلو رکھتا تھا. پہلے والا سوال یقیناً یہ بھی ایک اخلاقی پہلو ہے. آنے والا تو جو ہے وہ آ کے اسلام کے کسی ایک مسئلے کو چھیڑ رہا تھا تو اللہ کے رسول نے دلیل دی. جی. ائمہ کے حوالے سے میں آپ کی خدمت پیش کروں کہ آنے والا آ کے ہمارے آپ کے چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں کہتا ہے کہ میں خدا کو مانتا ہوں، اس کے رسول کو قبول کرتا ہوں اور اس کی کتاب کو بھی قبول کرتا ہوں دل سے. اب رسول اللہ کے چلے جانے کے بعد آج ہمارے پاس اللہ کی کتاب موجود ہے اور ہم اس پر عمل پیرا بھی ہیں. ہمیں آپ کی ضرورت نہیں ہے. گویا واضح الفاظ میں کہہ رہا تھا کہ ہمیں آپ کی امامت قبول نہیں ہے، یعنی ہمیں امام کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے پاس قرآن ہے. وہاں مسئلہ تھا ایک اسلام کا، لیکن یہاں پرسنلی مسئلہ ہے، خود امام کی امامت سے انکار ہے گویا. لیکن اس کے باوجود بھی
آپ دیکھیں تاریخ کہتی ہے کہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے نہ اسے اٹھایا، نہ بھگایا، نہ غصہ ہوئے، بلکہ امام کے ایک صحابی حشام، جن کے لیے بہت مشہور ہے کہ مناظرہ کرنے میں، دلیلیں پیش کرنے، خاص کر کے امامت کے حوالے سے بہت زیادہ محکم اور مستحکم تھے، حشام کو آواز دی، حشام کہا اس سے بات کرو اور اسے ضرورت امامت سمجھاؤ کہ ایک امام کی ضرورت کیوں ہوتی ہے۔ حشام کچھ سائڈ میں لے کر گئے اور کچھ دیر تک اس شخص سے بحث و مباحثہ کرتے رہے امامت کو لے کر، اور اس کے سامنے یہ ثابت کیا کہ وجود امام کی ضرورت کیا ہے، رسول اور قرآن آنے کے بعد آج امام کا ہونا کیوں ضروری ہے، اس کو ثابت کیا۔ جب اس کے لیے ثابت ہو گیا تو اٹھ کر پھر امام کی خدمت میں آیا، آ کے کہتا ہے کہ مجھے معاف کرنا، میں آپ کو اپنا امام تسلیم کرتا ہوں، امام قبول کرتا ہوں اور آج سے مسلمان ہو جاتا ہوں۔ تو امام نے کہا نہیں، مسلمان تو تم تھے، آج سے تم مومن ہو گئے، اس لیے کہ تم خدا، رسول اور قرآن کو تو مان رہے تھے اور مسلمان ہونے کے لیے چیزیں کافی ہے، لیکن ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک ہم اہل بیت کی ولایت کو نہ مانا جائے۔ لہٰذا آج سے تم، ابھی تک تو مسلمان تھے، آج سے ہماری امامت کو مان کر تم جو ہے وہ مومن ہو گئے ہو۔ تو آپ نے محسوس کیا کہ یہاں بھی امام نے کسی ناراضگی، کسی غصے کا اظہار نہ کر کے بتلایا کہ دین میں جبر نہیں ہے، دین میں ظلم نہیں ہے، بالکل، بلکہ دین کو جب بھی آپ کو پیش کرنا ہے دلیلوں کے ساتھ، علم کے ساتھ، منطق کے ساتھ، عقل کے ساتھ، اور ہمارے دین کی پوری بنیاد عقل پہ ہے۔ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من لا عقل لا لا دین لا، جس کے پاس عقل نہیں اس کے پاس دین بھی نہیں، یعنی دین اور عقل دو الگ الگ چیزیں ہیں ہی نہیں، ممکن ہی نہیں ہے کہ دین ایک ایسی بات پیش کرے جو ہمارے عقل میں نہ آتی ہو، لہٰذا دین انہی باتوں کو پیش کرتا ہے جو عقل میں کوئی ایسی باتیں نہیں ہے جو آپ کو مطلب بڑی عجیب لگے، جی عجیب لگے، اور جس کو عقل قبول کر لے وہی باتوں کو بیان کیا گیا، وہی بات دین اور ماننے کا طریقہ کار بھی ہے، یعنی جو دین پیش کر رہا ہے اس کی ذمہ داری بھی ہے کہ اپنی باتوں کو عقلی طور پر پیش کرے، اور جو دین کو قبول کر رہا ہے اس کی ذمہ داری بھی ہے کہ جی مثلا سڑنا ہلا ہر بات کے اوپر نہ، کیوں ہے اگر ایسا ہے تو کیوں دین نے اس بات کی اجازت مثلا نہیں دی ہے یا دی ہے، تو عقلی اور منطقی دلیلوں سے دین کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اور یہ تو چھوٹ بھی دی گئی ہے نا دین اسلام میں، اگر کوئی سوال بھی کرنا چاہے یا عقل سے پوچھنا چاہے، کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی بات آپ ہمیں سمجھائیں اور ہمیں فوراً سمجھ میں آ جائے، بالکل، اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے نا کہ ہم دین کے خلاف ہو گئے ہیں، نہیں خلاف نہیں، بلکہ حدیثوں میں تو ہے السوال مفتاح العلوم، سوال کرنا علم کی چابی ہے، جتنا آپ سوال کریں گے اتنا آپ کے علم میں اضافہ ہوگا، لہٰذا کبھی بھی سوال کرنے سے ہچکچانا نہیں چاہیے اور ڈرنا نہیں چاہیے۔ البتہ سوال بھی 2-3 قسم کے ہوتے ہیں، ہمارے ناظرین کی خدمت پیش کرے، بعض لوگ واقعاً جہالت کی بنا پہ سوال کرتے ہیں، لیکن بعض لوگ ہیں سامنے والے کو مثلاً ذلیل کرنے کے لیے سوال کرتے ہیں۔ جی ہاں، اگر سوال جہالت کی بنا پر ہے تو کبھی بھی برا نہیں ہے، لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے سوال کے ذریعے سے کوئی بے عزت ہو، آپ کو پتہ ہے آپ جان بوجھ کر پوچھ رہے ہیں، تو پھر اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ کسی کو ذلیل اور رسوا کریں، ورنہ سوال کے لیے تو اسلام نے کبھی بھی روکا نہیں ہے، بلکہ تشویق دلائی ہے کہ جتنا ہو سکے پوچھو تاکہ تمہارے علم میں اضافہ ہو۔ اچھا مصعب، ایک چیز اور یہاں پہ جاننا چاہیں گے کہ ایسا کیوں ہے کہ کسی کو آپ کو دعوت دینا ہے دین حق کی طرف تو آپ کو دلیلوں کی ضرورت پڑتی ہے، یا دیکھا جائے کچھ ایسی منطقی عقلی باتیں ہوں جس سے سامنے والا قبول کر سکے، جیسا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھتے ہیں اور ائمہ طاہرین علیہ السلام کی زندگی میں دیکھتے ہیں، تو بہت ساری چیزیں جو ہے عقلی اور دلیل کے ساتھ بیان کی جاتی ہے، تو کہیں نہ کہیں ایسا لگتا ہے کہ انسان اتنا کمزور ہے کہ چیزوں کو سمجھ نہیں پا رہا ہے، اس کی ضرورت کیوں پڑتی ہے دلیلوں کی؟ دیکھیں، دین اسلام نے یا خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا ائمہ علیہ السلام نے جو دلیلوں کی بات کی ہے یا کوشش کی ہے کہ منطق اور عقلی اعتبار سے اپنی باتوں کو پیش کرے، اس کے پیچھے سب سے ایک اہم ریزن جو ہے وہ ہے مسلمانوں کے علم میں اضافہ کرنا۔ اصل چیز جو ہے وہ کیا؟ علم ہے، جتنا پوچھے گا، جتنی دلیل لے گا، اس کے علم اور یقین میں کیا ہوگا؟ اضافہ ہوگا، تاکہ انسان آئے عاقلانہ طور پہ کسی چیز کو سمجھے تو کیا ہوگا؟ اس کو قبول کرنے میں آسانی ہوگی اور اس کے علم میں بھی اضافہ ہوگا، اس لیے کہ اسلام کبھی بھی مسلمان کو جاہل
نہیں دیکھنا چاہتا. اور ہم دیکھیں خود حضرت ہمارے آپ کے آخر نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کردار. ایک وقت مسجد میں آئے, 2 گروہ دیکھا. ایک گروہ بیٹھا ہوا علمی مباحثہ کر رہا تھا اور ایک گروہ عبادت میں مشغول تھا. اللہ کے رسول آئے اور آنے کے بعد دونوں گروہ کی تعریف کی. جی, کیا کہنے آپ کی عبادتوں کے اور کیا کہنے علمی مباحثے کے. لیکن تاریخ کہتی ہے جب تعریف کر چکے تو اس گروہ سے جا کے ملق ہو گئے, اس گروہ میں جا کر بیٹھے جہاں علمی مباحثہ ہو رہا ہے. نہیں, اللہ کے رسول ہے, جہاں اللہ کے رسول کا قول مصلحت رکھتا ہے وہاں کہیں نہ کہیں عمل بھی مصلحت رکھتا ہے. تو اللہ کے رسول نے بتایا کہ دونوں چیزیں مجھے پسند ہے, لیکن اگر آپ پوچھنا چاہتے ہو کہ کیا زیادہ پسند ہے تو علم زیادہ پسند ہے. اچھا, اور یعنی بعض اوقات ہمارے یہاں متوجہ نہیں ہوتے. اب شب قدر وغیرہ کے بھی اعمال اگر دیکھیں تو سب سے اہم عبادت جو قرار دی گئی وہ علم حاصل کرنا. یعنی ہم اسی لیے شاید عالم کو برتری بھی حاصل ہے عابدوں پر. بالکل بالکل, روایتوں میں کہ 70 عابد سے بہتر ہے اس کی 2 رکعت نماز, یا 70 رکعت نماز سے بہتر ہے. یہاں پہ اگر میں جاننا چاہوں آپ سے کہ عابد اور عالم, مطلب کہہ رہے ہیں کہ برتری حاصل ہے عالم کو, تو کس طرح کے عالم کو؟ مطلب میں جیسے ہوں, ٹھیک ہے, میں تھوڑی بہت چیزیں جانتا ہوں, نماز روزہ وغیرہ وغیرہ تھوڑا, تو کیا مجھے بھی ان عابدوں پر برتری حاصل ہے؟ دیکھیے اصل جو بات عالم کی کہی گئی ہے مجھے, یا مطلب ہم جیسے لوگ, جی عالم کی بات یہاں اس لیے کی گئی ہے کہ کیوں ایسا ہے کہ عابد کی عبادت سے زیادہ اہمیت کیا عامل عالم کی ہے. اس لیے جب اس کے پاس علم ہوگا تو معرفت ہوگی, یقین ہوگا, ان چیزوں کے ساتھ وہ عبادت کرے گا. تو یہ 2 رکعت نماز جو معرفت, یقین, خضوع اور خشوع کے ساتھ ہے, یہ 70 رکعت نماز سے بہتر ہے. پر یہ بھی تو بیچارہ جو پڑھ رہا ہے اگر اسے معرفت نہیں ہے لیکن ایک محبت جو چیز ہے نا جو بتائی ہوئی ہے, جی, ابھی ظاہر سی بات ہے پوری دنیا میں لوگ نماز پڑھ رہے ہیں. اب اس میں تو ایسا نہیں ہے کہ سب لوگ کو وہ معرفت کا لیول یا درجہ حاصل ہو جو ایک بہت بڑے پاک و پاکیزہ انسان کو حاصل ہو. بہت اچھی بات ہے آپ کی. ثواب تو اس کو بھی دے رہی. شریعت کا کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو ثواب نہیں ہے, لیکن اس کا ثواب اس لیے زیادہ ہے کہ اس نے محنت کی. بھائی علم تو آنکھ بند کر کے تو نہیں آ گیا بیٹھے بیٹھے, محنت کر کے ایک مقام تک پہنچا ہے. تو اس کو جو اجر زیادہ دیا جا رہا ہے اس کی محنتوں کی بنا پر ہے کہ اس نے محنت کر کے اس مقام تک پہنچا. کیا اس کے پاس معرفت, علم, یقین, خلاصہ, کیا بولتے ہیں خلوص, یہ ساری چیزیں پائی جا رہی ہے, اور اس کے پاس وہ چیزیں نہیں ہیں. تو کہیں نہ کہیں اس میں اس کی محنتیں ہیں جو شریعت اس کو اجر دے رہی ہے. تو جس کے پاس بھی یہ معرفت ہوگی علم کے ساتھ, یہ باتیں ہوگی, یقیناً اس کی عبادت عابد کی عبادت سے جو ہے وہ بہتر ہوگی. تو اسلام نے ہمیشہ سے علم کو بڑھاوا دیا ہے, اور دلیلیں اسی لیے لائی جاتی تاکہ سامنے والے کے علم میں اضافہ ہو اور اس کی معرفت بھی بڑھے. یا اس کے علاوہ بھی اگر آپ آئیں, جب جنگ بدر ہوئی اور کچھ لوگ اسیر ہو کے آئے رسول اللہ کی خدمت میں, تو 3 قسم کے لوگ تھے. ایک طبقہ وہ تھا جو مالدار تھا, ایک طبقہ وہ جو تھا پڑھا لکھا تھا, دانش مندوں کا طبقہ, اور ایک طبقہ سادے لوگوں کا. اللہ کے رسول نے کہا کہ ان سب کے سامنے اسلام پیش کرو, قبول کر لے تو ٹھیک, اگر قبول نہیں کرتے تو جو ثروت مند طبقہ ہے ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اسلام کو مال دے اور آزاد ہو جائے, اور جو لوگ پڑھے لکھے ہیں ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ کم سے کم وہ 10 ایسے مسلمان جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتے ان کو پڑھنا لکھنا سکھائے اور پھر وہ آزاد ہو جائے. تو آپ دیکھ رہے ہیں, تو اسلام میں نے کہا کہیں بھی اللہ کے رسول اور اسلام نہیں چاہتا کہ مسلمان جاہل ہو. لہٰذا یہ ساری باتیں یعنی دین کو عقل اور منطق کے ذریعے سے ماننے کی بات کی, اسی لیے تاکہ انسان کے علم اور یقین میں اضافہ ہو, اور جب ان چیزوں کے ساتھ کسی بات کو مانے تو یقیناً وہ بات اس کے اندر اثر کرے گی اور کبھی بھی اس سے دستبردار نہیں ہو سکتا. تو جی ہاں ناظرین, یہ ایک آئیڈیل اسلامک آرڈر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ کس طرح سے دین کو انہوں نے پھیلایا ہے اور لوگوں کو بتایا ہے. کوئی زور زبردستی, آج پورے پروگرام کا خلاصہ یہی ہے کہ دلیل کے ساتھ, عقل کے ساتھ, ایگزامپل کے ساتھ لوگوں کو چیزیں بتائی گئی ہیں. اور جیسا کہ کہا گیا تھا کہ ان صفتوں پہ ہم لوگ انشاءاللہ آنے والے ایپیسوڈ میں بھی بات کریں گے کہ کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین حق کی لوگوں کو دعوت دیا ہے, اور ان کی زندگی پر بھی روشنی ہم لوگ ڈالیں گے. مولانا صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, آج کے پروگرام میں آپ تشریف لائے اور قرآن میں صفت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر روشنی ڈالا آپ نے. جی آپ کا بھی شکریہ, ناظرین کا بھی بہت بہت شکریہ. جی
تو جی ہاں ناظرین، اس پروگرام کو یہاں پر ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں پھر آپ تمام ناظرین سے ملاقات ہوگی. دیکھتے رہے چینل ون. بہت شکریہ.